بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام میں بے شمار شہادتیں ہوئی اور ہر شہادت اپنی جگہ ایک نمایاں اہمیت رکھتی ہے۔ ہر شہادت میں اسلام کی بقا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور آقا کی سنت مبارکہ کی حیات جاویداں کا راز پوشیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ اسلام میں ہر شہادت اپنی جگہ اہم شمار کی جاتی ہے، لیکن شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی اعتبار سے دیگر تمام شہادتوں سے مختلف ہے۔ اس کی مختلف ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ تھے، اور ایسے چشم و چراغ کے جنہوں نے براہ راست آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی تھی، آپ کے مبارک کندھوں پر سواری کی تھی، آپ کے لعاب دہن کو اپنی غذا بنایا تھا، اور جنہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کا شرف حاصل تھا۔ اس لیے غربت، پردیس اور مظلومیت کی حالت میں یزیدیوں کے ہاتھوں شہادت باقی شہادتوں پر ایک نمایاں فوقیت اور برتری رکھتی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد قائم ہونے والے دور حکومت کی پہلے ہی نشاندہی فرما دی تھی، اور حضرت صفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں خلافت 30 برس تک رہے گی، پھر اس کے بعد ملوکیت ہوگی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خلافت راشدہ آپ کے بعد 30 سال تک ہوگی، اس کے بعد دور ملوکیت کا آغاز ہوگا۔ چنانچہ آقا کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سال تخت نشین رہے، اور پھر اس کے بعد خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور پھر کچھ ٹائم کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، آپ نے حکومت کی، اور پھر آپ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عہدے کو سنبھالا، اور ان کی شہادت کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عہدہ سنبھالا۔ اور جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعلان خلافت کے ساتھ ہی ملک شام میں جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور حضرت علی کو خلیفہ تسلیم نہ کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں تخت خلافت مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں قائم کر لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دارالحکومت دمشق تھا، جو کہ مدینہ سے بہت دور اور لمبی مسافت پر تھا، تو اس قدر دور رہ کر پوری خلافت کے انتظام جو تھے وہ کرنا دشوار ہو جاتا تھا۔ تو اس دشواری اور اس علاقے میں برپا ہونے والی جو مسلسل بغاوتوں پر قابو پانے کے لیے کے پیش نظر آپ نے دارالحکومت کوفہ منتخب فرما لیا، اور اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات پہلے ہی بتا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے ان مقامات تک کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کے مطابق سن 60 ہجری میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ آقا نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا، اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ چنانچہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی نوخیز اور لاابالی حکومت اور اس کے ظلم و ستم سے بھرپور دور سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کی دعا قبول ہوئی اور آپ 1 سال پہلے ہی فوت ہو گئے۔
یزید کی تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم اور بڑا مسئلہ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہدی کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ امت مسلمہ میں یہ ایسی بلند پایہ شخصیتیں تھیں کہ جن سے یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خود خلافت کا دعویٰ نہ کر دے۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ اس لیے تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں تو انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ مدینہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں ناسازگار ہو گئے، اور آپ نے سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے ساتھیوں اور حکومت کے درمیان ایک مسئلہ جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور خون خرابہ کی نوبت آ جائے، اور میرے نانا کا مدینہ جیسے آپ نے حرم قرار دیا تھا، جس حرم کے لیے میرے چچا عثمان نے بھی اپنا خون قبول کر لیا تھا، اپنی موت کو بے کسی اور بسی کے عالم گوارا کر لیا تھا، لیکن اپنا دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہ دی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ مقدس سرزمین میرے خون سے رنگین ہو جائے۔ اس اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ باقی دو صحابہ بھی بیعت کا انکار کر کے ایک طرف ہو گئے، اور امام حسین کے حامیوں اور آپ کے غلاموں میں چونکہ جوش تھا، آپ روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور گنبد خضرا کو مشتاقانہ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا جان، اب آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ اہل و عیال اور اعز و اقارب کے ساتھ لے کر مدینہ کے حرمت کے تحفظ کی خاطر شہر مکہ کو ہجرت فرما گئے، اور وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ بن زبیر بھی اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید کو جب عبداللہ بن زبیر کے مکہ پہنچنے کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنا لشکر بھیجا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ مکہ کا محاصرہ کر لیا جائے۔ عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین اس معرکے میں حرم کعبہ کے پیش نظر پھر بھی شریک نہ ہوئے، الگ تھلگ رہے۔ کوفہ شہر کے شیعان علی اور کوفہ اور بصرہ کے باسیوں کو یہ اطلاع ہو چکی تھی کہ حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر نے بھی انکار کر دیا ہے۔ انہیں یہ اطلاع بھی ہو چکی تھی کہ مکہ کا پہلا معرکہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے سر کر لیا ہے، اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس پر شیعان علی کے کوفہ اور بصرہ میں حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے فوراً ایک شخص کو جو کہ شیعان علی کا سردار تھا، اسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیا اور اس کے گھر ایک میٹنگ طلب کی۔ شیعہ مکتبہ فکر کی ایک معتبر تاریخ کی کتاب جس کا نام جلائل ایوان ہے، اس میں تفصیل سے یہ واقعات درج ہیں۔ انہوں نے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا کہ حالات سازگار ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا ہے، یزید تخت نشین ہوا ہے، بڑے بڑے جلیل القدر لوگوں نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور لوہا گرم ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دی جائے اور ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، اور اس طرح یزید جیسے فاسق و فاجر اور شقی اور بدبخت انسان کی حکومت کا پٹا اپنے گلے سے اتار پھینکیں۔ مسلمان اور بعض دیگر شیعہ لیڈروں نے یہ کہا کہ دیکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے وفائی کر بیٹھیں۔ اگر ثابت قدمی اور استقامت کے ساتھ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر اس امر کی دعوت دے دو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ
کہ جابر حکومت کے سامنے نہیں ٹھہر سکو گے اور ان سے جفا کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے تو انہیں تکلیف نہ دو، لیکن شیعان علی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر قیمت ان کا ساتھ دیں گے اور ثابت قدم رہیں گے۔ بس ان فیصلوں کے نتیجے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لیٹرز لکھے اور وفود بھیجے۔ ان خطوط میں لکھا کہ اے ابن علی، ہم آپ کے اور آپ کے والد گرامی کے شیعہ ہیں۔ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید تخت نشین ہوا ہے۔ ہم کوفہ اور بصرہ کے سارے لوگ آپ کی حمایت میں فسق و فجور اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے آپ کی خلافت کا اقرار اور اعلان کرنے پر آمادہ ہیں۔ ہم آپ کو امر بالمعروف کی دعوت دیتے ہیں اور اگر آپ اس دعوت کے باوجود نہ آئے تو ہم قیامت کے روز آپ کے گریباں تک اپنا ہاتھ لے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب طلبی کریں گے کہ ہم نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت دی تھی، لیکن آپ نے ہماری دعوت پر کوئی اقدام نہیں کیا تھا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط پہنچے تو آپ کی ہمت اور غیرت دینی جوش میں آ گئی۔ آپ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھ لیا۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی، آپ کو ریکویسٹ کیا کہ حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں۔ کوفہ کے لوگ بے وفا ہیں، جفاکار ہیں۔ انہوں نے آپ کے ابا حضور سے بھی بے وفائی کی تھی، انہیں غربت، پردیس اور کس پیری کی حالت میں شہادت کے انجام تک پہنچایا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹا کر دعوت نہیں دے رہے، اس کی پیروی کا قطعاً وہ دستور ان کے گلے میں ہے، ان کے سروں پر اس کی غلامی کا سایہ ہے، لیکن آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے بے وفائی کر جائیں اور ظلم و ستم کے مرتکب ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا، لیکن فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں۔ قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ تجھے دعوت حق دی گئی تھی۔ اس وقت ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی اور دین اسلام میں بدعات اور خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا۔ قارونیت، فرعونیت اور یزیدیت دندنا رہی تھی، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھی، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام کی حکومت اور اسلام کے قانون کی تضحیک ہو رہی تھی۔ اور حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم کیوں بلند نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ یہ مناسب ہے کہ جانے سے پہلے اپنے چچا زاد مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے بھیجتا ہوں۔ انہوں نے وہاں سے جو رپورٹ بھیجی پھر اس کے مطابق عمل کروں گا۔ چنانچہ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ سفارت کے خیال سے بھیجا اور فرمایا کہ اے میرے بھائی مسلم، کوفہ جا کر حالات کا جائزہ لو اور وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے مشورہ دو اور مجھے لیٹر لکھو کہ ان حالات میں میرا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں، لوگ یزید کی بیعت توڑنے اور میری بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل اپنے کچھ ساتھیوں اور 2 بیٹوں محمد اور ابراہیم کو ساتھ لے کر کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو شیعان علی نے آپ کا شاندار استقبال کیا، امام حسین کا نمائندہ سمجھ کر جوک در جوک آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور پہلے ہی دن 10-12 ہزار لوگ نے حضرت امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کی طرف سے بیعت کر لی۔ آپ نے پہلے دن لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت،
جوش اور ولولہ دیکھ کر امام حسین کو خط لکھ دیا کہ بھائی حسین، حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں۔ 12,000 لوگوں نے پہلے دن میرے ہاتھ پر بیعت کر لی اور 1,00,000 لوگ اور ریڈی ہیں بیعت کرنے کے لیے۔ آپ بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ اور یہ لیٹر حضرت امام حسین کو ملا اور آپ کوفہ روانگی کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر یزید حکومت کے حامیوں کو حضرت مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا علم ہو گیا۔ کوفہ کا گورنر اس وقت جو شخص تھا، اس کا نام نعمان بن بشیر تھا اور وہ اہل بیت سے بے حد محبت کرتا تھا، اس لیے اس نے کچھ بھی انٹرپشن ان کے راستے میں لانے نہیں دیے اور خاموشی سے ان کا کام کرنے دیا۔ جو یزیدی حکومت کے حامی تھے، انہوں نے دیکھا کہ کایا پلٹ جانے کا امکان ہے، تو وہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے نعمان بن بشیر، کوفہ شہر جو ہے وہ یزید کی حکومت سے نکلا جا رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر جو ہے وہ بیعت کر رہے ہیں اور تم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہو۔ مسلم بن عقیل کو گرفتار کرو جلدی اور قتل کر کے ان کا صفایا کر دو تاکہ جو فساد کا امکان ہی نہ رہے۔ تو نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی قیمت پر ایسا کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کو تو اہل بیت سے بہت محبت تھی۔ تو انہوں نے بات ٹالنے کے لیے ان کے سامنے کہا کہ جو حضرت مسلم بن عقیل ہیں وہ تو خفیہ طور پر انہوں نے یہ جو بیعت ہے یہ کروائی ہے، بیعت کی ہے، تو میں ان کو ایسے اوپنلی جا کے کیسے پکڑ سکتا ہوں؟ تو میں بھی کچھ سیکرٹس پلان کرتا ہوں ان کو پکڑنے کے لیے اور اس میٹر سے باہر نکلنے کے لیے، اس پرابلم سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو جو یزید کے حامیوں نے کیا کیا، اس تک خبر پہنچائی، یزید تک خبر پہنچائی کہ جو نعمان بن بشیر ہے یہ تمہاری حکومت کی حفاظت کے لیے جو ہے ٹھیک نہیں ہے، تو تم اس کا جو لوگ ہیں وہ جوک در جوک جو ہیں وہ حضرت حسین کے حق میں جو ہے وہ بیعت ہو رہے ہیں حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر، اور جو تیری حکومت ہے وہ تیرے ہاتھ سے نکلی جا رہی ہے، تو تو کچھ فوراً اس کے لیے انتظام کر۔ تو جو یزید تھا اس نے اپنے ایک خاندانی غلام کو بلایا جو کہ بہت ان کا ٹرسٹ وردی غلام تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت پہ، تو اس کی گود میں یزید نے پرورش پائی تھی اور اس نے کہا کہ ایسے حالات بن چکے ہیں تو مجھے کچھ سجیسٹ کیجئے کہ میں کیسے ان حالات سے باہر نکل سکتا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا کہ اس نے جو وہ غلام تھا اس نے اس کو یہ سجیشن دیا کہ جو عبید اللہ ابن زیاد ہیں ان کو تم اچھا نہیں سمجھتے، کچھ ان کے فیملی کنفلکٹس تھے تو ان کی وجہ سے تم اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لیکن میں یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ تم اس کو کوفہ کا جو ہے گورنر بنا دو، کوفہ کی جو حکومت ہے وہ اس کو دے دو، تو وہ تمہاری حکومت کو بچا لے گا اور اپنی اسٹرکٹ پالیسیز سے کیا کرے گا کہ اس پرابلم سے تجھے نکال لے آئے گا۔ تو ابن زیاد جو تھا نا وہ بصرہ کا گورنر تھا۔ کوفہ میں شیعان علی و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زور توڑنے کے لیے یزید نے اسے کوفہ کو بھی گورنر بنا دیا پھر، اور حکم نامہ بھیجا، آرڈر بھیجا کہ فوراً کوفہ پہنچ کر وہاں کے حالات پر قابو پالو۔ جس دن بصرہ میں ابن زیاد کو یزید کا یہ حکم نامہ ملا، اسی دن بصرہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد بھی آپ کا خط لے کر وہاں پہنچا، مگر وہ انہوں نے اریسٹ کر لیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو بہت ڈرایا۔ ان کا پہلے تو اس نے کیا کیا کہ سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے وہ بولنے لگا کہ اے لوگو، مجھے پہچانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں ایک خونخوار سفاک کا بیٹا ہوں، ایک ظالم و جابر اور قتل و غارت سے دریغ نہ کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ میرا باپ سفاک تھا اور میں بھی سفاک ہوں۔ جو شخص یزید کی بیعت اور حکومت سے روگردانی کرے گا اور امام حسین اور مسلم بن عقیل کی بیعت کی بات کرے گا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔
اس کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ مطلب اس نے بہت لوگوں کو ڈرایا اور وارننگ دی کہ اگر تم نے جو ہے یزید کی بیعت سے انکار کیا تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تمہارے حق میں بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ تو پھر اس نے اس قاصد کو بلایا جو امام حسین کا خط لے کر آیا تھا، اور اس نے سب کے سامنے اس کو کھڑا کر کے اس کا سر جو تھا وہ قلم کر دیا اور خود کوفہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ کوفہ پہنچا تو اس کے پاس 500 آدمیوں کا لشکر تھا۔ قادسیہ کے مقام پر باقی لوگوں کو اس نے چھوڑ کر صرف 100 لوگ جو تھے وہ ساتھ لے لیے، اور اپنا جو لباس تھا اس کو چینج کیا۔ اس نے اپنے فیس پہ نقاب ڈالا اور مطلب اپنا پورا لباس چینج کیا تاکہ لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔ ان کو لگے، کیونکہ لوگ جو تھے کوفہ کے وہ حضرت حسین کے منتظر تھے، وہ ویٹ کر رہے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو مطلب جب یہ گیا تو اس نے کیا کیا کہ اپنا لباس چینج کر کے گیا، تو وہاں سچ میں جو لوگ تھے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید حسین ابن علی آ گئے ہیں۔ وہ جوک در جوک اس کے پاس آنے لگے۔ کوفہ کی گلی کوچوں میں آوازیں بلند ہوئی، مرحبا، السلام علیکم یا ابن رسول، اے رسول پاک کے بیٹے حسین، آپ کی آمد مبارک ہو۔ ہر طرف شور و گل بپا ہو گیا، حتیٰ کہ جو نعمان بن بشیر تھے نا، انہوں نے بھی یہ سمجھا کہ امام حسین آ گئے ہیں۔ تو نعمان کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یزید ان کے قتل کے پیچھے مطلب قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں، تو ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ حالات جو ہیں وہ ناسازگار ہو گئے ہیں، اور کوفیوں کی حالت کا بھی ابھی انہیں علم تھا۔ تو جب عبید اللہ ابن زیاد سیدھا نعمان بن بشیر کے محل پر آ پہنچے تو آپ نے قلعے کا دروازہ بند کر لیا، کیونکہ آپ نے سوچا کہ شاید حضرت امام حسین آ گئے ہیں۔ تو جو نعمان بن بشیر تھے انہوں نے اوپر سے آواز دی کہ اے حسین ابن علی، تجھ پر سلام ہو۔ تو رات کا وقت ہے، میری فوج جو ہے وہ قلعے کے اندر ہے، تو مجھے حالات کی ناسازگاری کا علم ہے، تو آپ خدا را کوفہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں۔ یہاں کے حالات جو ہیں وہ بالکل اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میری حکومت میں آپ کا سر اقدس قلم ہو جائے، تو آپ خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ تو ابن زیاد نے حضرت نعمان کی یہ بات سنی تو وہ جل بن گیا، کیونکہ اس میں سے بوئے وفا آ رہی تھی۔ گرج کر بولا، دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں۔ حضرت نعمان بن بشیر نے دروازہ کھول دیا، اور اس نے آتے ہی عہدے کا چارج جو ہے وہ لے کر حضرت نعمان کو معزول کر دیا۔ اسی وقت اپنے جاسوسوں کو حکم دیا کہ شہر میں پھیل جاؤ، اور جہاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ رہے ہیں ان کو گرفتار کر کے لے آؤ۔